بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پی ڈی ایم کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر جو بلاسٹ آصف علی زرداری صاحب نے کیا تھا، اور کل ہی کے دن پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر گیا، اور آج کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ دوبارہ مولانا فضل الرحمان کل تو روٹ کر چلے گئے تھے، اور چہرہ دیکھنے والا تھا مریم نواز کا، اور جس انداز سے انہوں نے میڈیا والوں کو آ کر ڈیل کیا، سامنا کرنے کی کوشش کی، ان کی زبان، ان کے چہرے ساتھ نہیں دے رہے تھے آپس میں۔ بہرحال انہوں نے وقت گزارا کیا، چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ 2 لائنیں انہوں نے بولی تھیں، انہوں نے کہا جی 26 کے مارچ زرداری صاحب کے موقف کے بعد ہم کینسل کرتے ہیں۔ وہ روٹ کر چلے گئے اور پیچھے آوازیں دے رہے تھے میڈیا والے، مگر مریم نواز نے بعد ازاں چند باتیں کی، مگر وہ باتیں، ان کا چہرہ وہ مماثلت نہیں رکھ رہا تھا، ان کے چہرے اڑے ہوئے تھے، ان کی پریشانی ان کے چہروں پر عیاں تھی۔ آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سے دوبارہ رابطہ کیا مولانا فضل الرحمان نے، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا بھی رابطہ ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ چیز بھی سامنے آئی کہ اگر پیپلز پارٹی کو کوشش کرتے ہیں کہ بنانے کی وہ ساتھ ساتھ چلے، اگر ساتھ نہ بھی چلے تو اس کے بعد ہمارا کیا لائے عمل ہوگا۔ اس وقت فرسٹریشن کی پوزیشن میں ہے، کوئی بات عقل بوجھ سے، کوئی سمجھداری کے ساتھ وہ آگے بڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پیپل پارٹی کیلکولیشن کے ساتھ اپنے کارڈ کھیل رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ ان کو تشفی کراتے، انہوں نے اپنی شو آف پاور کا اعلان کر دیا کہ اپریل میں راول پنڈی میں ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے۔ یعنی یہ بھی جلسہ ان کی مشاورت کے بغیر پی ڈی ایم کی پالیسی کے اگینسٹ ہے۔ اب نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اس وقت تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تازہ فوتگی ہو جاتی ہے اور وہ ماتم کی پوزیشن میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جتنا نقصان ہوا ہے شاید کسی اور پارٹی کا نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اس وقت لب و لہجہ ان کا غصے والا ہے، کوئی کام بھی ان کا عقل مندی کے ساتھ نہیں ہے، جوش کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم تو اس وقت بالکل دھڑم تختہ ہو گیا ہے، اخبارات کی حد تک، میڈیا کی حد تک وہ اپنا بھرم رکھنے کی کوشش میں ہے۔ میں واضح طور پر کہنا چاہ رہا ہوں، میرا اپنا خیال ہے کہ اب وہ جو نوجماعتوں کا جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، نوجماعتیں تو ہیں نہیں، باقی پیچھے 2 جماعتیں رہ گئی ہیں، یا کسی حد تک جماعت کہہ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی کو، اور کسی حد تک جماعت کہہ سکتے ہیں اب پنجاب کی لیول کی مسلم لیگ نون کو۔ اور مسلم لیگ نون کو سچ تو یہ ہے کہ مریم نواز شریف کی پالیسیز اور اس کی اپنی ہٹ دھرمی نے تقسیم در تقسیم کے فارمولے کے تحت بالکل کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف ان کے بھائی شہباز شریف اور حمزہ وہ مکمل طور پر لا تعلق ہو کر بیٹھے ہیں۔ بہت سارے مسلم لیگی ہیں جو ان کی پالیسیز کو فالو کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ خود سزا یافتہ ہیں، ان کے والد صاحب سزا یافتہ ہیں، جیلوں میں تو وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تو ویسے بھی پالیٹکس کی پابندی ہے، مگر چونکہ خاندانی ایک استحقاق کو بھی یہ سامنے رکھتے ہیں کہ نواز شریف ہی کا ہی استحقاق ہے کہ مسلم لیگ اور نواز شریف لازم و ملزوم ہیں، مگر اس وقت مکمل طور پر فیلور ہیں۔ نواز شریف یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں آئے گا تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نیب نے بھی اب پھر سے اپنی سپیڈ تیز کر دی ہے۔ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ شاید مریم نواز بھی گرفتار ہو جائیں۔ مریم نواز کی گرفتاری کے بعد مسلم لیگ لا محالہ جتنی بھی ہے جو گھیسی پیٹی رہ گئی ہے وہ شہباز شریف کے کھاتے میں چلی جائے گی، اور گھوم پھر کے مسلم لیگ کا وجود ایسا رہ جائے گا جو اس وقت مسلم لیگ کاف کا وجود ہے۔ اور رہ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اس وقت مجھے بالکل ایسے لگ رہی ہے جیسے مولانا سمیع الحق صاحب کی پارٹی ہے نا، جے یو آئی سمیع الحق گروپ، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جب طوطی بولتا تھا تو اس وقت اس کی جو پوزیشن تھی، اس وقت مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی سے مولانا شیرانی صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب اور سینکڑوں جید علماء جو اس کے بڑے پلرز ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس سے چہرہ بھی پھیر دیا، پیٹھ بھی پھیر لی۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے پلے میں تو کچھ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی اس وقت اس پوزیشن میں آ گئی ہے جس پوزیشن میں مولانا سمیع الحق صاحب کی
JUI ہے۔ حالات اب کروٹ بدل رہے ہیں کہ نئے اتحاد کس سمت جاتے ہیں۔ مجھے اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت PTI کی حکومت نے بھی ایک نیا اعتدال والا ایک نیا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی۔ آئیں جی ہم نیب میں ترمیمات کے حوالے سے بھی کچھ بات کرتے ہیں، آئیں قانون سازی کے لیے بھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے 10 رکنی کی ایک کمیٹی مشاورتی بھی قائم کر دی ہے، حزب اختلاف کی جماعتوں کو دعوت دی ہے، آئیں ہم الیکشن پروسیس کو بہتر بنانے کی خاطر، نیٹ اینڈ کلین کرنے کی خاطر، الیکشن میں اصلاحات لانے کی خاطر آئیں مل بیٹھ کر ہم اپنی سجیشن ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بہتر ہوگا ملک اور قوم کی خاطر ہم اس پر اتفاق رائے کرتے ہوئے قانون سازی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں PDM کے پلیٹ فارم پر مسلم لیگ نون اور JUI اس سمت کسی صورت بھی نہیں آنا چاہتے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن کے نظام میں یا کوئی نئی قانون سازی میں کوئی بہتری آئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسی خرابی کے اندر رہیں تاکہ آئندہ الیکشن میں وہی پیسہ بھی چلے، دھونس بھی چلے، دھاندلی بھی چلے، خرابی بھی ہو، صرف نعرے کی حد تک ووٹ کو عزت دیا جائے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت فیوچر مکمل طور پر معدوم ہو چکا۔ فیوچر تو پہلے بھی PDM کا نہیں تھا، ان دونوں جماعتوں کا فیوچر مکمل طور پر معدوم ہے۔ دیکھیں حالات کس رخ پر جاتے ہیں، کیا کروٹ بدلتے ہیں، آگے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان جماعتوں کے حوالے سے، اور مسلم لیگ سمٹ کر کتنی چھوٹی رہ جاتی ہے، اور JUI سمٹ کر کتنی چھوٹی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد کون کون سی جماعتیں ہیں جو آگے ڈیولپ ہو کر بہتر کردار ادا کریں گی۔ یا میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جیسے اس وقت سینٹ کے الیکشن میں مکمل طور پر لا تعلقی کا اعلان کیا، اور دوسری سمت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان عوامی تحریک، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاکستان عوامی تحریک سے الگ ہونے کے بعد ان کی کور کمیٹی نے پورے پاکستان میں اپنے نیٹ ورک کو مستحکم کرنے کی خاطر بھرپور محنت کی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں ان جماعتوں کا کچھ رول نظر آئے گا، چونکہ جب مسلم لیگ نون کمزور ہو کر بالکل کھڈے لائن لگ جائے گی، جب JUI کی حالت کمزور ہو جائے گی تو نئی جماعتیں سر اٹھائیں گی۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک کا فیوچر مجھے بڑا تابناک نظر آ رہا ہے، اور جماعت اسلامی بھی شاید اس کے پیرالل چل کے ان فیوچر کچھ اتحاد کی راہیں آگے ڈیولپ کر کے پاکستان کی پالیٹکس میں ایک بہتر رول ادا کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستانی قوم کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔